بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج مائنڈ یور لینگویج، ذرا زبان سنبھال کے اس میں ہم موضوع ایک ڈسکس کریں گے۔ اقبال کے اشعار جو کہ بہت زیادہ انہیں برتا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن بہت ہی غلط طریقے سے انہیں کوٹ کیا جاتا ہے، وہ درست کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اس چینل کو، علم و ادب کو سبسکرائب فرمائیے، اور یہ جو پلے لسٹ چل رہی ہے ذرا زبان سنبھال کے، مائنڈ یور لینگویج، اسے فالو کیجئے، خود بھی اور بچوں کو بھی دکھائیے، ان کی درستی ساتھ ساتھ کرواتے جائیے۔ اقبال کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو شاعر مشرق ہیں، قاف دو نقطے والا، انہیں کہیں کاف کش والا نہ لکھنا شروع کر دیں، شاعر مشرق، نعوذ باللہ۔ اپنی زبان، اپنے ادب، اس کے ساتھ جڑنا، زبان کو درست کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہ غیر ضروری کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم اس پہ توجہ نہ دیں۔ آپ کی زبان، آپ کا ذریعہ ابلاغ جو ہے وہ درست ہوگا تو بات بنے گی۔ تو یہ دو اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ بہت زیادہ مستعمل ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہے جی: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس کا جو مصرع ثانی ہے، دوسرا مصرع ہے، اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ شاہین بنا دیتے ہیں۔ شاہین اور شاہین، اس کا فرق وہ شاعری میں ملحوظ ہمیں رکھنا ہوتا ہے، ورنہ جو مصرع ہے وہ بے وزن ہو جاتا ہے۔ تو شاہی ہے، سب سے پہلے تو یہ کیجئے، اور پھر یہ جو یہاں گنبد چٹانوں پر، یہ بہت جگہ پہ میں ایسے ہی سنتا ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس شعر کو ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ غزل جو اقبال کے، جس کا یہ شعر ہے، اس میں بھی آپ اگر جا کے دیکھیں گے تو قافیہ ردیف، یعنی جو زمین ہے وہ میں ہے، اس کا جو ردیف بنتا ہے، پر تو ہے ہی نہیں ہے، اس لیے چٹانوں میں۔ اور دوسرا جو شعر ہے علامہ کا، وہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، ایک تو میری نہیں ہے، میری کر دیں، اور پھر جو اس کا بھی مصرع ثانی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ درست یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو شاہین ہم نے بنا دینا ہے اسے، شاہین نہیں ہے جناب، شاہین۔ اور تلفظ جو بچوں ہیں، وہ بھی جب بچوں کو ہم بولیں گے تو وہ شعر جو ہے وہ وزن سے تو جائے گا ہی، تو آپ کی روانی بھی وہاں وہ پراپر نہیں بن رہی ہوتی۔ بچوں، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ اقبال کی شاعری وہ جب تک پورے وزن اور جوش کے ساتھ نہ پڑھی جائے، اس کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو اگلی عرض یہ ہے کہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ گوگل سے جو ہے وہ ہیلپ لیں، جب آپ کوئی لکھ رہے ہیں، آپ نے کوئی تقریر تیار کرنی ہے، آپ نے بچوں کو کچھ لکھ کے دینا ہے، لیکن زیادہ توجہ کتاب پہ ہی دیں، کیونکہ گوگل صاحب جو ہیں نا، ان پہ اکثر وہ ہمارے جیسے حساب ہوتے ہیں، جن کی نہ تلفظ کا انہیں کوئی سمجھ ہوتی ہے، اور نہ شعر کے اندر وزن کی کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ انہوں نے غلط شعر لکھے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے اشعار اب، جیسے ایک ٹائم تھا کہ فراز کے کھاتے میں وہ مذاق کے طور پہ ڈالے جاتے تھے، کوئی مذاق کرنا، نام آگے فراز لکھ دینا، وہ علامہ کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ وہ دیکھیے کہ بڑی بڑی جگہوں پہ تقریریں ہو رہی ہیں، اور کیا ہے جی، وہ پتہ نہیں شیشہ تلاش کر، پتھر تلاش کر، وہ بھئی قافیہ ردیف ہی نہیں مل رہا، اس کا قافیہ نہیں مل رہا، لیکن دھڑا دھڑ وہ چلے جا رہا ہے جی، یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ کئی اور ایسے اشعار ہیں، نہ ان میں وزن ہے، نہ اقبال کی روح ہے۔
اور وہ ہم نے سنی شیعہ کے چکر میں اقبال کو کوئی سنی بنا رہا ہے، کوئی شیعہ بنا رہا ہے جی کہ وہ پتہ نہیں ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بھائی یہ بڑے اذہان تھے، بڑے لوگ تھے، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، خاص طور پہ اساتذہ کرام. جزاکم اللہ خیر.